بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی خصوص عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو فن دایا گیری میں خاص مہارت ہوا کرتی تھی۔ وہ شرفاً شہر کے ان شیرخوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضاء میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرا انورد عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی رہیں اور اپنی پسند کے شیرخوار بچوں کی تلاش میں رہتیں۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتیں۔ ان حضرت کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند دائیاں عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں قافلہ کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیرخوار بچے مل گئے، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود خالی ہی خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر دائیاں آپ کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہیں۔ کسی بھی دائی نے آپ کو دودھ پلانا اچھا نہیں سمجھا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے لیا کیا کریں گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکیں گی۔ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح اس نے بھی اس بچے کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کی۔ اتنے میں دائیہ عورت کا قافلہ صحرا کی جانب واپس بڑھنے لگا تو حلیمہ کو اور کوئی کام نہ ملنے سے فکر دامن گیر ہوئی۔ وہ سخت شش پنج میں پڑ گئی اور اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو ساتھ لے لیا جائے، جسے گود لینے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا عجب کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے ساحلی خیمہ کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتے وقت بی بی حلیمہ اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے پہنچی تھیں۔ راستے میں ان کی مریل گدی قافلے کی باقی گدیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کی ہمسفر عورتوں کو حلیمہ کی اس سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا راستہ کوستی رہتی اور یہ کہتی رہتی کہ تو اتنی آہستہ کیوں جا رہی ہے۔ لہٰذا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی بات پریشانی کے عالم میں جا کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا، کیونکہ بڑی بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک ہو چکے تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دھو
ہو رہا تھا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہاں رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ اس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے، برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولیں، مجھے بھی ایسے ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی ہی سے برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔